السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یو تھنگ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار اسلام کے ان روشن ستاروں میں ہوتا ہے جن کی ہمت، بہادری اور ایمان کی بدولت دین اسلام نے دنیا پر راج کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جدید عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کا لقب تھا اور ان کے اس لقب کا مطلب عقیدۂ حق تھا، اور اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بطور خلیفۃ الاسلام بھی جانا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی نے بطور وارڈن کی حیثیت سے کئی جنگوں میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا فوجی کیریئر ان کے چاچا اسد الدین اور نور الدین کے ماتحت شروع ہوا۔ نور الدین کا شمار صلاح الدین ایوبی کے بااثر استاد میں ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجی کیریئر کا آغاز کچھ یوں ہوا جب فاطمہ خلیفہ بن عبد کے وارث شاور کو طاقتور بنو زید قبیلے نے مصر سے بے دخل کر دیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد نور الدین سے فوجی حمایت کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد کی نور الدین نے تعمیل کی اور اس نے 1164 میں شرکوا کو دیر گام کے خلاف اپنی مہم میں شاور کی مدد کے لیے بھیجا، اور اس مہم میں شاور کو اس کے عہدے پر ایک بار پھر بحال کیا گیا، اور پھر اس نے یہ مطالبہ کیا کہ شرکوا 30,000 سونے کے دینار لے کے اپنی فوج واپس لے لے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس مہم میں یوں مانے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار معمولی تھا، کیونکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجی کیریئر کا آغاز۔ بلس کی بتفیق کے بعد صلیبی مصری فوج اور شرکوا کی فوج نے غزہ کے بالکل مغرب میں واقع نیل سرا کے علاقے ایبلس کی لڑائی میں شامل ہونا تھا، اور اس مہم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت عملی کے تحت بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت کے سپہ سالاروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مرکز کی جنگ میں ڈال دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ حکم دیا کہ وہ پسپائی پر پسپائی کر کے دشمن کے لیے جال بچھائیں اور انہیں اس جال میں پھنسانے کی کوشش کریں۔ صلیبی فوج نے شرکوا کی فوجوں کے خلاف ابتدائی کامیابی حاصل کی، لیکن یہ خطہ ان کے گھوڑوں کے لیے بہت سخت اور سنجیدہ تھا، اور صلاح الدین ایوبی کے دستے پر حملہ کرتے ہوئے صلیبی کمانڈر پکڑا گیا، اور یوں ان کی فوج لڑائی میں بکھر گئی۔ جنگ ایک سخت فتح کے ساتھ ختم ہوئی، اور ابن اسیر کے مطابق ریکارڈ شدہ تاریخ میں شکوہ کی فتح کی وجہ صلاح الدین ایوبی کی مدد تھی۔ البتہ شکوہ کے زیادہ تر لوگ مارے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور شکوہ اس کے بعد اسکندریہ چلے گئے، جہاں ان کو استقبال کیا گیا اور انہیں وہاں ہتھیار فراہم کیے گئے اور اسلحہ بھی دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور شکوہ کو اعلیٰ صلیبی فوجوں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اس شہر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ شرکوا نے اپنی فوج کو الگ کر دیا، اور شرکوا اور اس کی فوج بڑی تعداد میں الگ ہو گئی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہر کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا۔ شرکوا یروشلم کے بادشاہ شاور اور امر اول کے ساتھ ایک طاقتور جدوجہد میں تھا، جس میں شاور نے مراق کی مدد کی اور درخواست کی، اور 1159 میں مبینہ طور پر شاور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور اسی سال کے آخر میں شرکوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ نور الدین نے شرکوا کی جگہ جانشین کا انتخاب کیا، لیکن العدد نے شاور کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مقرر کر دیا، جبکہ ابن اسیر نے یہ دعویٰ کیا کہ لودو نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بنا پر یہ عہدہ سونپا کہ وہ اس سے زیادہ چھوٹا اور کمزور شخص کوئی نہ ہوگا، کیونکہ یہ وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی مہمات کی ابتدا تھی۔ آگے جا کے شاید بہت لوگوں کو معلوم یہ نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی یروشلم کی فتح کا سبب بنیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے عہد پر آلود اور نور الدین کی مابین حتمی وفاداری کا مسئلہ لاحق تھا۔ اسی سال کے آخر میں مصری فوج اور امیروں کی فوجیں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خفیہ لوگوں نے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیا، اور اس سازش کے مرکزی کرداروں کو صلاح الدین ایوبی نے ہلاک کر دیا۔ فاطم فوجیں نے 50,000 سیاہ فریقوں کی بدولت سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی کی مخالفت کی۔ متعدد مصری امیروں اور چند عام لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا۔ 23 اگست تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی کامیابی سے اس بغاوت کو روک دیا۔ 1169 کے آخر تک نور الدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ڈیمکا کے قریب ایک بڑی جنگ لڑی اور بازنیزی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ 1170 کے موسم بہار میں نور الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کی درخواست پر انہیں مصر بھیج دیا اور ساتھ ہی بغداد میں موجود خلیفہ عباسی کی حوصلہ افزائی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت مصر میں اپنی گرفت کو مضبوط کرنے میں لگ گئے اور وہاں اپنے حمایت کے اڈوں کو وسیع کر دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کنبے کے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا اور وہاں اسلامی مدارس کا آغاز کیا۔ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو مضبوط کرنے کے بعد 1170 میں دارم کو محاصرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کے خلاف ایک مہم چلائی۔ اماریک نے دارم کے دفاع کے لیے غزہ سے ایک دستہ بھیجا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے غزہ پر قبضہ کر لیا
اور پھر سلطان ایوبی نے ایک اور سلیبی محل پر قبضہ کر لیا، اور وہیں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے سمندری راستوں کو بحری ڈاکوں سے پاک کر دیا، اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ابتدائی مہم میں کامیابی حاصل کی۔ امید ہے دوستوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے پارٹ 1 کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔